پھر آدم علیہ السلام کا لے لیں قرآن مجید میں، ان کو سکھایا گیا اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی جب زمین پر اترے، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے اللہ سے معافی طلب کرنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یہ دعا کی، یہ کلمات کا ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ لفظ نہیں آیا، یعنی اللہ کے نبیوں کا جو شیوہ ادب ہے، مقام ادب ہے بارگاہ الوہیت کے تعلق میں، آپ اس کا اندازہ کریں کتنا اونچا، کتنا نازک، کتنا لطیف، کتنا عظیم۔ یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ایسا کلمہ نہیں کہا۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اس گوشے کو بیان کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم بھول گئے، یہ حصہ بیان کیا۔ اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بس یہاں پر بات ختم کر دی، آگے عرض نہیں کیا کہ معاف کر دے، نہیں، اسی کے ارادے پر چھوڑ دیا، اسی کے منشا پہ چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ ہمارا حال تیرے سامنے ہے، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم حقیقت حال سے واقف ہیں، سب تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، کہ تیرے رحم کے بغیر کچھ نہیں، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں، تیری عنایت کے بغیر کچھ نہیں، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں، مانگ نہیں رہے، ڈائریکٹلی عرض کرتے اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے ہمیشہ، ہم خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یہ عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حکم کا معنی نہیں سمجھ سکے، ہمیں مغالطہ لگ گیا، صفائی نہیں دی، شیطان نے قسمیں کھائی تھی اس پر اعتماد کر بیٹھے، ارادہ یہ نافرمانی کا نہیں تھا، ارادہ کچھ اور تھا کہ ہمیشہ تیری قربت میں جنت میں رہیں۔ کہنے کو 10 باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، مگر اپنی صفائی میں ایک جملہ نہیں کہا، ہر چیز تسلیم کر کے یک طرفہ، اور پھر عرض کیا کہ تیری رحمت کے بغیر تو ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا دیکھے، حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ اب جب وہ بیمار تھے اور بیماری شدت کی تھی، تکلیف شدت کی تھی، یہ ایام ہیں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے شدت کی پریشانی ہے، خوف و ہراس ہے، تکلیف ہے، بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے، جسمانی مشکل، صحت کی مشکل، گھریلو مشکلات، کاروبار کی، روزگار کی، معاش کی تنگیاں، بہت مشکلات ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی دعا سے سیکھیں کہ اللہ سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ تو جب تکلیف انتہا کی تھی تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ سے مانگا۔ اس مانگنے کا ادب کیا تھا، دعا کا ادب کیا تھا، وہ سنیے۔ عرض کیا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ اس تکلیف نے مجھے آج چھوا ہے، اس تکلیف نے مجھے آ کے چھوا ہے، مجھے گھیر لیا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد یعنی جو کلام کی مناسبت ہے وہ تو یہ بنتی ہے نا کہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے خلاصی عطا فرما دے، مجھے شفا یابی فرما دے۔ اگلے جملے مناسبت کلام میں یہ بنتے ہیں، مناسبت کلام میں ہیں مگر مناسبت ادب میں نہیں ہیں۔ تو عرض کیا اس پر تکلیف نے، بیماری نے مجھے آ کے چھوا ہے، گھیر لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ بس دیکھو اس کے بعد آگے اپنا سوال ہی نہیں کیا کہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھ پہ کرم کر دے، یعنی یہ نہیں کہا مجھے عافیت دے دے، مجھے شفا دے دے، نہیں، اس پر چھوڑ دیا۔ یہ مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ خود اپنے لیے یہ کہہ کہ مولا مجھے معاف کر دے، بھئی یہ جائز نہیں، نہ 100 بار جائز ہے، 100 بار جائز ہے۔
بالکل جائز ہے، مانگیے، مگر میں اس مانگنے کا مرتبہ رفتہ رفتہ چاہتا ہوں کہ اونچا کرتے چلے جائیں۔ جیسے اللہ سے آپ کا تعلق جڑے گا، اس تعلق میں جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا اتنا توکل، جیسے توکل بڑھتا چلا جائے گا اللہ پر، جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا توکل بڑھتا چلا جائے گا، اور جب توکل کامل ہوگا تو پھر اللہ کے امر پہ اتنی رضا بڑھتی چلی جائے گی، تسلیم و رضا زیادہ آتی چلی جائے گی۔ یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبہ ہے یقین کا، توکل کا، تسلیم کا، رضا کا، تفویض کا۔ تو یہ سارا ادب سکھاتا ہے مرحلہ در مرحلہ بندہ اللہ سے۔ تو ہر شخص اپنے حال کے مطابق سوال کرتا ہے، حال کے مطابق سوال کرتا ہے۔ تو جب یہ مقام آتا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ صورت کر دی، اللہ رب العزت کے حضور اپنی ذات کو اور اپنے ذکر کو اس میں سے بالکل ہٹا دیتے۔